قسمت جتانی خدا سے دی رحمت کمار موج مہدی خدا سے دی رحمت کمار موج مہدی کہ اپنے پڑھے کو رنگے دائی جو گئے. آخری مصرع بہت ہی عشق مصطفیٰ رکھنے والے میرے شاعر آخری مصرع سماعت کرنے سو ہر لفظ آمین آپ سے اللہ رب العزت حاضری قبول فرمائے. اے صابر قبر تیری تھی نور ویسی اے صابر قبر تیری تھی نور ویسی اے سوہنیا دا سرور جنا چھات پیسی اے سوہنیا دا سرور جنا چھات پیسی. محض غم نہ کھامیں اجھولے دن سے محض غم نہ کھامیں اجھولے دن سے. اب اس سماعت پر میں سو کیا دن اے صابر قبر تیری تھی نور ویسی اے صابر قبر تیری تھی نور ویسی اے سوہیا دا سرور جنا چھات ویسی اے سوہیا دا سرور جنا چھات ویسی. محض غم نہ کھامیں اجھولے دن سے محض غم نہ کھامیں اجھولے دن سے. آ قبران دے وچوں لکھے دائی ہو گئے. محض غم نہ کھامیں اجھولے دن سے محض غم نہ کھامیں اجھولے دن سے. آ قبران دے وچوں لکھے دائی ہو گئے. میں تتھین بجے نہ پہن میں ایک سائیں دا حکم دے یہ ایک مصرع بیا سنو کی شباب والے السلام. بل توڑنے دے داغے میں عشق والا کو بدلے داغے میں عشق والا کو بدلے تیرہانا رہانا سمیدائی ہوئے. داغے میں عشق والا کو بدلے تیرہانا رہانا سمیدائی ہوئے. تو محبت نام سبحان اللہ دی بیل دے تھک تھک کے سبحان اللہ تھک تھک کے سبحان اللہ. دوستو اللہ رب العزت ہی نالے اپنی بارگاہ اقدس قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسول کا نبی سے بھی غلامی والا پٹا اللہ رب العزت کی گل میں نصیب فرمائے. اللہ ماشاءاللہ کیا بات. اب بلا تخیر امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ مرجع العلماء والصلحاء سند المدرسین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب
دامت فیوزہم کا خطاب ذیشان شروع ہوا چاہتا ہے. استقبال کیجئے نعروں کی گونج میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت رحمت نبی دوست دارے چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابانا مولده عن طيب عنصره يعطي ومبتدأ منه ومختتم سبحان الله يوم تفرس فيه الفرس وأنهم قد انزلوا بین المذاہب آہنگی نہیں ہوئی جب حضور آئے اس دن فارس ایران دے مال ہل گئے پر حضور آئے ابانا مولده عن طيب عنصره يعطي ومبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس وأنهم قد انذروا بحلول البوس والنقم جب حضور آئے تو فارسیوں نے یہ پہچان لیا اب یا کلمہ پڑھنا پڑے گا یا پھر ذلیل ہو کے رہنا پڑے گا اللہ بین المذاہب آہنگی نہیں ہوگی اب حضور آ گئے یوم تفرس فیہ الفرس وانہم قد انذروا بحلول البوس والنقم وبعد ایوان کسرا کسرا بادشاہ کا محل ٹوٹ گیا کیا کی ہویا انہیں کہ حضور آئے وبعد ایوان کسرا وہو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر مدائمی والنار خامدہ بالانفاس من خصف علیہ والنار صاحب عین من صدبی آگ بھی ٹھنڈی سانس لے کے بھول گئی انہیں کیا کی ہویا انہیں کیا حضور آئے بین المذاہب آہنگی نہیں ہوگا اب صرف حضور کا ہی جو ہے وہ سورج چمکے گا والنار خامدۃ الانفاس من خصف علیہ اب شکر ادا کیا ٹھنڈی سانس لئی انہیں ذلیلہ کو تھوک کی تھی انہیں کہا میری پوجا کرتے ہوئے حضور آئے کہ میری جان بھی آئے چھوڑ گئی والنار خامدۃ الانفاس من خصف علیہ والنار صاحب عین من صدم نہر فرات اپنا چلنے والی جان بھول گئی انہیں کیا کی ہویا انہیں کیا حضور آئے وصاصابت انغادت حیرتها والدبارتها بالغیب حین زمین ساوا دریا پانی غائب ہو گیا مشرق سویرے مشرق پینا ہے انہیں کیا کی ہویا انہیں کیا راتی حضور آئے حضور دی تشریف آوری تو بعد بین المذاہب آہنگی ہوئی ہے سارے دے سارے بت ٹوٹ گئے سارے مشرق لمحے پہ گئے سارے بادشاہ گونگے ہو گئے انہوں نے فوجاں تتر بتر ہو گئی انہوں نے کی ہویا انہوں نے کیا حضور آئے شیطانوں نے اتے جان لگے کوڑے پینے شروع ہو گئے انہوں نے کی ہویا انہوں نے کیا حضور آئے اور آج دین اسلام کو پاکستان کے اندر ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے رسول اللہ کی تشریف آوری جو ہے وہ اس لیے تھی کہ سب کو زندہ رکھا ہے انا للہ جلیا سبحان اللہ ہی نہیں کوئی سمجھو سمجھ کے سبحان اللہ کو یہ معنی میں یہ کر رہا ہوں بھائی یہود و نصارہ نے اپنے سٹیجاں دے دی عیسائیوں کو بلا کے جب 5 دسمبر مسیحی بھائی میں کہو 10 مسیحی تیرے بھائی ہیں ایسی تیرے کی لگ جا واہ
وہ جی مسیح عیسائی تیرے برابر تے مسلمان تیرے کی لگتے اتنا یہود و نصارہ دے تھلے لمبے پہ گیا وہ ذلیلو تسی تو اسلام دے نمائندے ہی نہیں جی اسلام دے نمائندے ہو سن جنہاں لکھاں دے لشکراں وچ ہزاراں چلے گئے میں تو مولانا ایک گل کر لگا غلام عباس صاحب اے جڑے لوگ ہائے ہائے کرنے نا انہاں تو پھر اسلام انہاں دی مدد کوئی نہیں کرنا جب جنگ یرموک لمبی ہو گئی نا جناب تو پھر مدینہ پاک تو صحابیات نے صحابہ کو خط لکھیا انہوں نے خط کی لکھیا بس مختصر جا جملہ لکھیا کوئی لمبا چوڑا نہیں انہوں نے کہا انتم انصار اللہ تسی ہو اللہ دے مددگار صحابہ نے لکھیا تسی ہو اللہ دے مددگار اور واللہ ینصر من نصرہ سبحان اللہ فرمایا اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو پہلے اس کی مدد کرے بس اتنی بات ہے اس گل کا جواب آج مسلمان دے دے من پوری دنیا دے غالب آ ایک کہتے ہیں پہلے ادھروں مدد آوے انج نہیں ہونا پہلے اے بدل جاون پھر فرشتے آنا اللہ ینصر اے حال کے مستقبل ہے نصر ماضی ہے کیا جناب پہلے تسی اللہ دی مدد کرو تو پھر میں کو فرشتے آمدن کے نہیں آنا آج ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ جی امریکہ خود فتح ہوئے تسی فتح کرنے واسطے ٹورو تے فرشتے آنا ہے تسی کفر نو ڈھانا واسطے ٹورو ہی نہیں تسی کہتے ہو کفر نہ یاری لاؤ جفے پاؤ تے کفر انج رہنا ان کدی بھی انج نہیں ہونا ایک صحابیات نے خط لکھیا صحابہ نو انہاں کہ اتنی دیر تسی ہو گئی فتح کرن لگیا کمال ہو گئی تواڈے والی تسی اللہ دے مددگار نہیں پہلے ہمت کرو کہ ودو پھر صاحب حضرت اکرمہ گھوڑے تو تھلے آ گئے میں یبایع علی الموت میں کہا جس موت ہوتے کنے پہلے بیعت کرنی سب تو پہلے آپ دے چاچے حارث بن ہشام بیعت کی تھی پھر درار بن ازور کی تھی پھر عمر بن اکرمہ ابی جال کی تھی آپ دے پتر نے کی تھی میں کہتے 50 سال دین سمجھ نہیں آتا حضرت اکرمہ نے 2 سال کے بعد سمجھ آ گئی سبحان اللہ آپ دے پتر آپ نے خود جڑا فرمایا تھے بہت ہوتے بیعت کرو تے آپ بھی شہید ہو گئے تے آپ جو پتر بھی شہید ہو گئے گھر بیٹھے دین کدی نہیں ہاں جی اگر مگر نہ دین غم نہیں ہوتا دین کا کم ہوتا ہے موت ہوتے بیعت کرو فرمایا قاتلت رسول اللہ فی مواطن وافر منکم اليوم میں یار اسی جب جھلے کام کیتے حضور دے مقابلے چاہے ادو اسی کدی نہیں نسے تے اج اسی نسنا آج حضور دا غلام بن گیا آج اکرمہ نہیں نسے گا ہاں جی پھر نابینے بھی آ گئے پھر ہاتھ کٹے ہوئے بھی آ گئے پھر قاری بھی آ گئے 100 بدری بھی آ گئے اتنے کہہ دینا جناب کی وہ بچی ماں اس طرح دین نہیں ہونا ہاں اس طرح انجی ہونا ہے جو یہود و نصارہ دے ایجنٹ کر رہے ہیں کل نے افتتاح کیتا مولانا جناب اقبال پارک دا پتری وہ شروع تو کی ہے میں نے تو آندہ نہیں کی بکواس لکھیا گریٹر اقبال پارک ہاں وہ کہتا ہے کہ یہاں لکھ دیا جائے کہ یہ دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور ذلیلہ ایسے تھے دھرنا آج تک کسے نہیں دیتا میں بھی 40 سال لاہور رہتے ہو گئے ایک بندے نے آج تک دھرنا مینار پاکستان نہیں دیتا یہ پتہ ہے اصل کہنا کی چاہتا سی یہاں لکھ دو جلسوں کی جگہ نہیں ہے یہ ہوں گل کر نہیں سی سکتا جی کرتا تو لوگاں کہنا سی ذلیلہ 1940 مارے جی جلسہ ہویا تو کتیا تو وزیر اعظم بڑے ہم ہاں یہ تو کہہ نہیں سکتا اور جلسہ ایسے قائد اعظم کیتا تو قرارداد پاکستان پاس ہوئی نا جی پھر پاکستان بنیا تو یہ لوہار آج وزیر اعظم بن پڑا یہ اصل گل انج ہے بند کرو منڈا کی پہ کرنا بند کر گل کوئی سمجھ آئی مینار پاکستان اور ریوڑیاں بیچن دی جگہ سموسے بیچن دی جاوے جی اتنے جلسے نہیں ہونے اتنے جلسہ ہی تو ہویا جی وجہ تو پاکستان بڑھیا کہ جی آپ بٹ کے رہے گا ہندوستان اب بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ریاست کیا ہوگا اے جی گل ہے یہ سارا گرینڈ وہ گرینڈ اقبال انجی بنے کہ پتر لگ دے ہوتے تو جلسے ہونے یا تو 1940 والے دا انکار کرو جی او دا انکار کر دے تو پاکستان دا انکار ہے مدینہ اتنی مت یاری لاؤ بے شک کہ پاکستان دی بنیاداں نو تسی پہ گئے جی ہاں دھرنے کی جگہ نہیں چلو دھرنے کی جگہ نہیں جلسے کی جگہ تو ہے نا بے شک ہاں جی بالکل اسی اوتھے جلسہ کرنا ہے دھرنا نہیں دے گے دھرنا میں اسمبلی کے باہر نہیں بے شک
دھرنے کی جگہ نہیں ہے نا، جلسے کی تو جگہ ہے، جلسے کا یہ کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں اتنا بھی پتہ نہیں، ممتاز قادری نے بے وفائی کر کے پھر بندے تو ہوش ٹھکانے نہیں رہا بھائی۔ میں آج کہنا کہ دھرنا تو اج تک نہیں ہوا جدو تک قرارداد پاکستان بنی، مینار پاکستان کدی دھرنا ہویا جی؟ کدی بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی شعور نہیں سی بھائی دھرنا کنوں کہہ دیں جلسہ کنوں کہہ دیں۔ پترو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کھا پھرتے ہیں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ یا رسول مولا خود اپنی تعریف فرماتے تھے، وانا قلنا سے خروجا اذا قیسو، وانا قائدهم اذا وفدوا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، وانا شفیعهم اذا حبسوا، وانا مبشرهم اذا یئسوا، الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ میرے آقا مولا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر ہوں، اور جب دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت میری ہوگی۔ اے منڈے جڑے ابھی بن دیکھے نعرے لاندے لبیک دے تے جدوں اعلان ہونا ہے بھئی حضور تشریف لے آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ پیشی ہون لگی تو پھر اس دن لبیک کا مزہ آنا ہے کہ نہیں آنا؟ آج لے ان کی پناہ وہ جن تے جڑے لالچی اٹھ گئے نا بھئی آج پھسے ہوئے نعرے نہیں، آج نعرہ لاؤ۔ اس دن لالچیاں نو نعرہ منہ چ نکلنا ہی کوئی نہیں، فرشتہ کہنا ہے تے ہاتھ رکھ لینا ہے، چپ کر ذلیلا آج پھسے ہو کے نعرے لانا، دنیا نے کیوں نہیں لایا؟ تسی تو جناب بجدہ بجدہ کہنا ہو پتہ آج کی ہوڑ لگا ہے، حضور تشریف لے آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہوگی۔ مولانا کیسا منظر ہونا ہے؟ کیسا منظر؟ جب حضور قیادت فرمان گے، نال انبیاء و رسول ہونے، نال صحابہ ہونے، نال تابعین ہونے، نال تبع تابعین ہونے، نال تسی بھی میں بھی، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالات۔ اے مانا قائد ملا وفدو کا ترجمہ ہے کہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالات کے ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوئے گی اس دن گل میں کروں۔ کیوں جی مولانا حضور فرماتے ہیں گل میں کروں، وانا شفیع ملا حبسو، جب ساری دنیا کو روک دیا جائے گا، ٹھہرو ٹھہرو، حضور فرماتے ہیں اس دن شفاعت میں کروں گا۔ اس شفاعت کی طرف پھر اعلیٰ حضرت بریلوی گل کی تھی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ اگلی گل کا پھر اعلیٰ حضرت بریلوی ترجمہ کی گل، میرے آقا نے فرمایا وانا مبشر اذا یئسوا، جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، طالب علم تیار بیٹھا میں کوئی نہیں سیدھا پوچھ سکنا، نال سب سے صغیر نہیں سن سکنا۔ ہاں جی یہ پکی بات ہے، ہاں میں سن لیتا ہوں، آج میں فیصلہ آباد بھی سنا، ہاں پکی بات ہے، تاکہ میں کوئی بھی سیدھا پڑھنا نہ حدیث پڑھنیاں جو دے وچ میں کوئی سیدھا پوچھ سکتا۔ ہاں جی ہاں یہ پکی بات ہے، تیار بالکل الگ ہائی الگ جنوں کہندے۔ ہاں طالب علم اپنے سیدھے وال دھیان کرن، تقریریں تو میری پہلے عوام تقریر سنے، بالکل صحیح جی ہاں۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی نا، آج اللہ صفت انتقام نال جلوہ کرے، آج بچ کوئی نہیں کسی سے۔ حضور فرماتے ہیں اس دن خوشخبری میں دوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر کا ترجمہ کیتا ہے، اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود کو گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری،
شان ایک جان دیا شان جان کرتے کرتے بندہ کدی مشرق ٹر پوے کدی مغرب ٹر پوے تو پھر ڈی این اے ٹیسٹ بھی بندے دا نہ ملتا ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ. توبہ 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 توبہ. ہاں جی عجیب گل ہے. ڈاکٹر بیچارے اتنے بیٹھے بیٹھے انہیں کہا چلو چلو اے جبڑا لے جاؤ ایج لے. مولانا یہ نہ جنازہ کس دا پڑھایا ساڈے امام صاحب کے نزدیک تو جنازہ ہی ہوندا ہی نہیں. انہاں تنفیت کا بھی انکار کیتا ہے. ساڈے امام صاحب کے نزدیک جنازے کے لیے شرط یہ ہے کہ بدن کا اکثر حصہ سر سمیت ہو. ساڈے امام صاحب کے نزدیک کہ گردن کوئی نہ ہوئے پورا دھڑ ہوئے تو دا جنازہ نہیں ہونا. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ تو انہاں جبڑے کے جنازے پڑھا دے. ساڑھے امام صاحب کا موقف ہے کہ جنازے کے لیے حاضر اس میت کے میت کا اطلاق جبڑے تے تھوڑا لتاں تے تھوڑا ہوندا بازواں تے تھوڑا ہوندا صرف سر تے تھوڑا. ساڑھے امام اعظم ابو حنیفہ کیوں جی ہاں امام صاحب وہ بند جنہوں نے حضور ہاتھ تے چاہیا تیری خواب تے آئی نا انگلینڈ وچ کسے نو تے امام صاحب دے بارے خواب آئی داتا علی اجمیری نو. کیوں جی لندن اچھے تے کسی کو خواب ہی نہیں ہے اتنے کسی کو خواب آئی تیرا یار مر گیا. داتا صاحب فرماندے نے میں رسول اللہ نو ویکھیا ایک بابے نو اٹھائے حضور تشریف لے آ رہے. داتا علی اجمیری بند ہائے کو سار سانگ سے در زمین ہند میں سجدہ رہے. ہاں داتا صاحب نو خواب آئی تے امام صاحب فرماندے چونکہ اب لا مذہبیت دا دور ہے ہر بندہ تو مفتی ہے. ہر بندہ دے مفتی ہے. میں نو حدیثہ یاد کرن لگیا مولانا 8-10 شرح ویکھنیاں پئیاں اللہ زبر زہر واسطے. اے کیویں ہو سکتا کہ راتی بندہ اٹھے تے سویرے علامہ بنے ہوئے. میں نو 40 سال ہو گئے بے شک یہ سارے علماء میرے شاگرد. میں نو یہ حدیثہ یاد کرن لگیا انہاں دا اعراب صحیح کرن لگیا عربی تے اردو دیاں شرح ویکھنیاں پئیاں جتنیاں چھپیاں تے میں توجہ بھائی اے سمجھے راتی بھائی بٹن دبایا سویرے مولوی فیکٹری جو تیار ہو کے باہر آ گئے. ہنسنے والی بات نہیں ہے بچے اسی کو ہسن جو انا للہ ہنسنے والی یہ بات ہے. برما دیا ایڈیاں بچیاں انہوں نے لتاں ماریاں پہلے ڈیڈے پھر انہوں نے بوٹا نہ ترپ کے انہوں نے شہید کر دیتا. تو برما دیا دیا ایک باری تو چیخی ہونی آن کے ہن محمد بن قاسم نہیں آنی. گل میں بہت ساری گلاں ایویں میں اگے گل کر رہا. وہ ایک باری تو سوچا ہونا وہ ایٹم بم کدے واسطے رکھے ہوا مسلمان ساڑیاں تو اس طرح بھی کوئی نہ بچا سکیا. اسی تو بچیاں ایڈیاں چیختی او شام دیاں بچیاں حالا بچ قیامت گزر گئی ایتھے چوں بھی کسی نہیں کیتی. ہاں جی حالا بچ قیامت گزر گئی اہل سنت و جماعت اس ٹائم قیامت تو بھی اگلا مرحلہ بن گیا. وہ مشینہ جتنا گاہ کرتے سن مسلمانوں کے گلے کپی آ رہے. اسی کو حسن جو کہ نہیں میں حسان واسطے کرنا میں حسان واسطے کدی بھی تقریر نہیں کی تھی. ویسے بھی کوئی تقریر حسان واسطے تھوڑی ہوتی لطیفے بازی واسطے میں ویسے کرنے نال گل کی تھی. اسے جڑا اسے تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو چھڑا لے آئے. چلو برما دیا مسلمان بچیاں کول ایٹم بم کوئی نہیں سی عافیہ صدیقی نے مرد کول ایٹم بم ہے سی اس کڑی نو کنے چھڑایا. مڑ کے سانو کہتے ہیں مولانا صاحب ہلکی تقریر کرو. کیوں کہتے ہیں میری تقریر اس واسطے کہ انہاں دے اندر غیرت کیوں پیدا کر دے. ہاں جی انہاں دے اندر کوئی تسی کیوں محمود غزنوی دیاں گلاں کر لے. انہاں بچیاں چیخ نہیں ماری ہونی بھائی محمود غزنوی دے گھوڑے نہیں آنے ہن صلاح الدین ایوبی دیاں تلواراں نہیں آنیاں. ساڈے جرنل نو بجائے سعودی عرب جان دے تے جب برما جانا چاہیے سی. بے شک سعودی عرب دے دورے نہ تو مطلب ہی کوئی نہیں جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی. جرنل وہ ہوندے جڑے اوکھی جگہ سر جا کے پاندے. واہ بے شک تسی جا کے سعودی عرب دے دورے کرنے ہو نا یاشا کول جا کے تسی کی لین جگہ ہو تانوں تے چاہیے سی حلب دا دورہ کر دے. حلب بھی جا کے کہا اوئے خبردار اج بعد مسلمانوں دے خون نال ہولی کھیلے. جانتے ہو میں دنیا دی بڑی سے بس الارم فوج دا میں تن کے رکھ دے گا اس دن کفر دہ پڑے. بے شک اور کے سانو کہہ رہے سی اتنی غیرت بھی نہ دیوائیے. بڑھ گئے جی فلاں کے خلاف ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے. ہم حمیت دینی اور حمیت غیرت دینی بات کرتے ہیں. اٹھو راہیل میں کہندا سی جا ایک باری چھڑی پکڑ کے چلا جا برما اور تو جا کے ایئرپورٹ تے صرف اینڈ چھڑی تو اینڈ کر دے
انہوں نے کہا وہ انہوں کو لیٹر بم کوئی نہیں، یہ تو مسکین ہے، انہوں نے تو روٹی بھی کوئی نہیں، خبردار آج تو برما کے مسلمانوں نے کوئی چوکی سے کی تھی، میں نہ تو وارث آ گیا، میں کہا میں نے کیا سی، میں کہا قیامت تک صلاح الدین ایوبی نہ تیرا نام لکھے جانا۔ وہ پھر بلاؤ جی کیا میں کہ تو ایک کو نام چلا گیا، ریٹائرمنٹ ہو گیا، اور تو ڈی اے لیندر روی، پلاٹ لیندر روی، ایوب خان کدھر گیا، یہ کدھر گیا، مشرف آج جناب امریکہ دے ہسپتال کدے دل درد اٹھتا ہے، کدے جناب کمر درد اٹھتی، کام چاج دا کام کرو، قیامت تک نہ ہوتا رہنا ہے، جنہیں حضور دا عزت ہوتے گل کی تھی، یا حضور دے دین کا جھنڈا ہوتا اتنے دنیا تے کسے مسلمان دی چیخ نہیں سنائی دیتی۔ اور میں نے ایک منڈے نے کلپ دکھایا حلب دے وچ ایک مطلب بچی دا یا پتنی بچے دا آپریشن کر رہا ہے، تو تے دوائی کوئی نہیں، بے ہوش کرنے والی، تو انہوں نے کہا تسی قرآن پڑھو، اور بچی نے قرآن پڑھا، علم یکن الا زینا، 10 ہے مسلمان ہے، اس کی قرآن پڑھا ہونا، جے جسم نو ٹانکے لگ رہا ہے تے دوائی بھی کوئی نہ، تے تمہیں پھر 20 قسم دے کھانے کھا کے تے پھر اسلام تے تنقید کرنا، اسلام نے بھیجا۔ سوچی میں اس واسطے دو گلاں کیتیاں بھئی تانوں ہاسا دوبارہ نہ آوے، ہسن واسطے اسی نہیں تقریر کرتے، نہ اندر مدا مرادر دیس اندر دل، میں تو بہت ساری گلاں چھپا کے کرنا، لوگ متحمل کوئی نہیں، ہاں این کم دل گلاں اسی کرنے، گلاں اسی کرنے۔ دسو جی میرے زائیاں بندہ بھی ساڈا شہید کیتا چکوال تے بندے بھی ساڈے نپے انہاں نے، اے بھی قانون ہے کائنات دا کہ بندہ بھی ساڈا شہید کیتا، مینارے تے چڑھ کے گولی ماری تے بندے بھی ساڑھے نپ لے، تے میں گیا تو میں نے کہا تو چکوال میں داخل نہیں ہو سکتا، میں کہا میں ویل چیئر سے آ رہا ہوں، ایک لوارث تھوڑے ساڑھے بندے ہوتے، پھر دوسری قیادت گئی، پھر تیسری قیادت گئی، تاں نہ اس پنڈ نو چھوڑیا، نہیں تو کوٹ رہا تھا کشن دا وارث کوئی نہیں سی نا، اج تک انہاں دے مقدمے نہیں مکے، 100 بندے نے دہشت گرد بنایا تے جنہ قرآن جلایا وہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن جلایا۔ یہ یہود و نصارہ دی اتنی ایجنٹیاں کر رہے ہیں، اسی چکوال کے مسئلے کھڑے ہو گئے، سویرے چکوال والے سارے آ رہے ہیں، میں کہا کیا سانو دیو، ایک لواری سن، میں کہا سی میں کہا میں آؤگا تسی نہیں آنا، میں نے علماء روک دیتا، انہوں کو تو میں رکنا کوئی نہیں، میں نے علماء نے روک دیتا، انہوں نے کہا تسی نہیں آنا اتھا دلہ کے جانی، میں کہا آگی لان تو میں آ رہا ہوں۔ مدد کرو، پوری دنیا پاکستان نو گھیر رہی اس ویلے، اندر جدو مذہب تو علیحدہ تسی وطن کر دیتا تے مذہب کس نے تواڈے نال کھڑا ہونا ہے، ٹینکر تالے سر تو ایویں دیندا، اج تک نہ ہندو کسے فوجی ٹینکر تالے سر دیتا، نہ عیسائی کسے فوجی دیتا، نہ یہودی دیتا، نہ روسیاں کدی سر دیتا ٹینکر تھلے، مسلمان ٹینکر تالے سر کیوں دے دین؟ میں اقبال کو پوچھا میں کہ دسو دنیا دا کوئی سپاہی ٹینکر تلے سر نہیں دیتا، پاکستانیاں کیویں دیتے؟ اور کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور جا گئے۔ تسی جدو مذہب نو علیحدہ کر دیو گے تے پاگلو جھلے ہوئے ہو، کوئی ٹینکر تلے سر دے گا؟ جی یہ سارے کس طرح جناب مذہب نو جدا کیتا، ہم نے ترقی کی راہ پر قوم کو ڈال دیا۔ میں کہ میں مولانا تسی پڑھیا یا کسے پڑھے ہوئے، ایک پل حضرت عمر دے زمانے بنے ہوئے، ایک روڈ بنے ہوئے، اے ضرور ہے کیسر و کسرا دیاں سلطنتاں پیرا تھلے سٹ دیتی ہے، اے ضرور ہے کہ آپ دے دور وچ کتا بھی پیاسا کوئی نہیں مریا، اے ضرور ہے، اے کیڑیاں باتاں تسی ترقی دی راہ تے قوم نو سٹ دیتا ہے، یعنی ممتاز قادری نو پھٹے لا کے تسی ترقی کر رہے ہو، اے تو موقع سی کفر نو ڈھان دا، اج کفر کیوں دلیر ہویا؟ چھوٹیاں بچیاں نو لتا مار کے تے ایک مسلمان نو ذبح کر کے اودی کھل لا کے برما میں گوشت کٹ کے بیچا ہے انہوں نے، کیوں یہ سارا کچھ کیوں ہویا؟ بہ جاؤ منڈے بہ جاؤ آرام نال بیٹھا بہ جاؤ، مولانا پہلے کام ٹھیک کرایا کرو، تمہیں پتہ ہے جب کام شروع ہو جائے پھر میں بھول جاتا میں کی گل کروں، بہ جا جتنے بیٹھا تو ہوں گل مکن دے، توجہ ہوں میں پتہ ہی نہیں میں گل کی کرنا لگا، گوشت کٹ کے اتنے جناب انہیں بیچا، اتنے چون بھی کسی نے نہیں ہوئی، اتنے عیسائیوں کی عید آ رہی ہے تو دال سستی ہو گئی،
میں کہ اتنے عیسائیوں کا تینوں بڑا خیال ہے برما کے مسلمانوں کا ایک جرم میں گناہ کرنا پڑے اتنے بھی کدی دال بھیجی نے اتنے بھی کدی گڑ بھیجے نے اتنے تو ننگیاں عورتیں پھرتیاں پہ نہ کفن نہ دفن ایتھے جناب عیسائیوں نال بڑا پیار ہو گیا تمہیں مسیحی بھائی تے برما والے تھوڑے دشمن ہم زمین دے پترو تے مڑ کے کہتے مولانا حل کی بات کرو میں جو دین پڑھیا ہی نہیں میں کیویں گل کراں میں تو اے پڑھیا کہ پورے قبیلے نے حضور نے کٹ دیتا مدینہ منورہ جو ایک عورت نال گستاخی کی تھی بنو قینقاع حضور نے کیوں کٹیا ایک عورت کی وجہ تو کٹیا حضور نے فرمایا میں کٹ جاؤں گا سارے نکل جاؤ ایک عورت کی وجہ تو امام غازی کہتے حضور تو کبھی کسی سے ناراض ہی نہیں ہے رحمت للعالمین کا یہ معنی کہ مسلمان عورت سے تو بدتمیزی کرے اور حضور اس کو کہے کچھ نہیں حضور اللہ کے بعد سب سے بڑے غیرت مند ہیں باتیں کرتے ہو تم دین تم نے پڑھا کوئی نہیں نہ تمہیں کسی چیز کا پتہ ہے اور جو دین بیان کر رہے ہوں تھانے دار تھی تقریر کرنی آ تقریر تو میں کرنی ہاں جی تھانے دار تقریر کرنی جنہوں کلو والا نہیں آتی یا رحمان ملک کرنی جنہوں کلو والا نہیں آتی یا اعتزاز حسن کرنی جیڑا زرداری دا اور ڈاکو دا محل پڑھے جاتے تھے انہیں کیا مولویوں پڑھ گئے نفرت کلو والا پڑھن لگا تو انہوں کلو والا نہ آئی میں کہا دلیلو تو ایڈا بڑا وکیل تو ہے تو انہوں کلو والا نہیں آتی کتے ہو پھر ناموس رسالت بھونگ دا ناموس رسالت گل کرنی ہے تو پہلے دین پڑھ گیا پھر ساڑی کام کہہ دیا آہو جی ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے میں اس دن پولیس والے نے پوچھا نہیں اے ڈاکو جا کے نہ روزانہ مار دیں شرک پور شریف دے علاقے او ادھروں ڈاکو آ رہے سن تے پیچھے ساتھی آ گئے تھے گولیاں مار دیتی ہیں ڈاکو نو کی کیتا ڈاکو مارنا کافر ہو جاتا ڈاکا مارنا جی چور بدماش گنڈا جتنا بڑا بھی کوئی گناہ حضور نے خود فرمایا اپنے بارے میں جاتے جاتے حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے ایک گلی میں حضور ملے فرمایا حذیفہ جانتے ہو انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المکفی وانا الحاضر و نبی الملاحم فرمایا جانتے ہو میں نبی رحمت ہوں میرے ہوتے ہوئے میری امت کی شکل نہیں بدلے گی کوئی بندر نہیں بنے گا کوئی خنزیر نہیں بنے گا کوئی کتنا بڑا بھی گناہ کرے گا مجرم ہی ہے تسی ڈاکو 5 روزانہ مارو تسی عدل و انصاف کے مالک ڈاکو کی کرتا لٹتا ہی ہے نا کافر تو نہیں ہوتا کہ حضور کے خلاف جڑا بند کر بغل کرے ہو کافر ہوتا کافر ہوتا کافر نو مارنا دہشت گرد تے تسی ڈاکو نو مارو تو عدل و انصاف ہے تھوڑا میں نے دس روزانہ ڈاکو مار دیں کہنے جی پیچھو پولیس آ گئی سی پیچھو وین آ گئی سی دے یار آ گئے سن ڈاکو نو روزانہ مار دیں اے تے جائز ہوے تے ممتاز دہشت گرد کیویں بڑے ہاں سب تو بڑا کائنات دہشت گرد ہوے سب تو بڑا ڈاکو ہوے سب تو بڑا بدکار کائنات دا ہوے جڑا حضور دے خلاف کرے بے شک انہاں نوں تو تسی پناہ دے کے رکھی ہوئی اصغر قذاب اڈیالہ جیل وچ بیٹھا مہمان بن کے 70,000 روپے دی جیب وچوں نکلیا ڈرائیونگ کر سے کہندے جی او جھلا یہ ڈرائیونگ کر رہا 70,000 جیب وچ او جھلا جیڑا بھی حضور کے خلاف میسج بھیجے کہنے دیئے جھلا سی پوری کائنات نہ انہوں ماں یاد آئی نہ انہوں پیو یاد آیا نہ بہنہ یاد آئی نہ مامے یاد آئے نہ خالہ یاد آئی نہ پھوپیاں یاد آئی پوری کائنات جو حضور کے خلاف میسج لکھتا جیڑا اے ہو جائے جھلا اس کتے نو تو ویسے ہی مار دینا چاہیے ایتے تے جھلے اٹھ بھی حضور نو بیٹھ کے جب مان گئے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں رسول اللہ نال ایک بار ایک اٹھ بدے ہوئے سی صاحب حضور نے پوچھا کیوں بدے ہمیں کہا حضور ایک جھلا ہے فرمایا نو کھولو جب وہ کھولیا تو اٹھ نستا حضور دے پیرا دے ڈھہ گیا صحابہ کیا جی اے کیوں ہے فرمایا ما بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ فرمایا زمین آسمان شے ایسی کوئی نہیں جڑی اے نہ جانتی ہوگی کہ میں اللہ دا رسول ہوں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي
او زرداری دا پٹھا انہیں بل پاس کروایا سندھ اسمبلی سے. انہیں کہا کہ 18 سال تک کوئی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا. دسو جی حضور دی آمد دا مقصد کیوں ہے؟ ایڈے وڈے لانتی ہو تسی. اے بل تے مودی بھی پاس نہیں کیتا, ایک امریکہ بھی پاس نہیں کیتا, ایک روس بھی پاس نہیں کیتا. ذلیلو دھل دھل کتے و مالک نہیں پہ گئے. حضور نے خود فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي, مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا. اور پیروں اور مولویوں پر حضور نے تشریح نہیں رکھی, مطلب ڈنڈی نماز جا. آج اسلام امن کا درس دیتا ہے. جتنی بھی حکومتی مولوی اسلام امن کا درس دیتا ہے, اس ملا کو پوچھو بدر حضور امن کا درس دین گئے سن کتنے کے اردو نصارى بہت. میں میرے کو آیا جرمن دا صحافی انٹرویو لے نال اپنی پوری ٹیم لے گئے. بڑا انہوں نے منصوبہ بنایا مولوی ڈال ہوں. 2 سوالوں تو بعد خود ڈر پائے. 2 سوالوں تو بعد میں انہوں کیا میں کہا ساڑی جان چھڑ دے ہو تسی, آسیہ مسیح چوڑی دی جان چھڑ دے ہو. کہنے لگا کیوں؟ میں کہتے میں نے لے کر جو اللہ میں نے کوئی عیسائی ویک کے پریشان ہو رہا. یا تھے کسی عیسائی نے میری مسیح تو باہر لے آتے, میں ویک کے انہوں پریشان ہو رہا. جھاڑو دے میں پکڑاواں گے, جھاڑو دے 10 روپے اور لے لیا. کہنے لگا ہمیں تو اطلاع ملتی ہے کہ وہاں اتنی سخت کلیش ہے مسلمانوں کی اور مسیحوں کے حالات بڑے تنگ ہیں. میں کہتا نہیں لے چلنا 10 کسے لاکھ مسیحوں کو پریشانی. میں کہا رہ گئی گل ادھی ایک گل یاد رکھ, امت سب کچھ تباہ کر سکتی, گستاخی رسول کے لیے معافی نہیں. اور کہنے لگا اتنا حساس مسئلہ ہے. میں نے کہا ہاں یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. پھر میں انہوں ایک گل کی تھی تو دیکھا جو آنسو آ گئے. میں انہوں کیا فتح مکہ والے دن ایک کتی سوئی پئی سی. میرے آقا مولا تو قریب تو گزرے, کتی کے بچے سن. ایک صحابی نے حضور نے کھڑا کر دیتا, فرمایا کہ کھڑے رہو, 10,000 میرے غلاموں گزرنا ہے, یہ نہ ہوئے کہ کتی کے بچے کسی پیرا پھلے آ جائے. وہ میری گل ہے توجہ نہ سن رہا. میں کہا ایک گل سنی ہے, کہنا ہاں. میں کہا دوسری طرف ایک انسان کعبے کے خلاف نہ لپٹے ہوئے سے ابن خطل وہ گستاخ رسول سی. صحابہ نے عرض کی تھی حضور وہ کعبے کے خلاف نہ لپٹا ہون, فرمایا اقتلوا اسی قتل کر دو. میں انہوں کیا فتح مکہ والے دن کتی کے بچے لیکن ابن خطل کیوں نہ بچا؟ کہنے لگا یہ واقعی ہے بات. میں نے کہا یہ واقعی ہے. انہیں 3 باری پوچھا تو بات کہنے لگا بس تھی بس سن تو اسلام میں دسے ہی نہیں گے جب دوسری گل وہ اکھا جو آنسو آ گئے. کہنے لگا واقعی یہ بات. میں کہا چلے آؤ تو کہنے لگا ہمیں تو یہ نہیں پتا, ہمیں تو یہی ہے مسلمان ڈنڈے اٹھائے. میں کہا نا گل بھی جو ہو رہے. پھر انہوں نے کہا بھئی مسلمان جو مسلم سکالر ہیں دنیا میں آپ کا ان سے رابطہ ہے؟ میں انہوں کیا میں کہ جو ناراض نہ ہوئے تو میں تیرے لئے گل کر. کہنے لگا کرو. میں کہو ساڑھے سکالر نہیں ہو تو آڈے کہنے وہ ہنس کے کہنے لگا گل تین جی. میں انہوں پھر چادر دیتی سونی جی. کہنے لگا میری جنانی واسطے بھی دیو. وہ بھی دیتی. میں کہا اور 10 کی چاہیے تھا. کہنے لگا بس. میں کہا پتہ میں تن چادر کیوں دیتی؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا میرے آقا و مولا ظاہری دنیا تشریف لے جا رہے سن, حضور 3 گلاں فرمائیاں. انہوں نے جو اے بی سی کہ وَعَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ, کہ میرا جو بھی نائب بنے جتنی بھی دنیا میرے پاس آتی تھی ملنے کے لیے, جس طرح میں ان کو تحفے دیتا تھا اس پر لازم ہے تو ایسی تحفے دے. میں نے کہا اس لیے تو میرے پاس آیا, میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا. وہ بیٹھ گیا رونا. انہوں نے کہا تمہارے نبی نے فرمایا. میں کہا وہ فرمایا وہ فرمایا. کہنے لگا بس جدو اسی آپو ذلیل ہاں, اساں حضور دے دین دی تشریح کدی نہ کیتی. اسی کہنے ہیں سانو منو, اساں تے اپنے آپ نو منانے ہاں. ہاں مولی خادم کتے کو کون جانتا ہے؟ اس گلی میں کوئی جانتا ہوگا, اگلی میں جانتا ہوگا. میں نہیں پڑھیا. کسی صحابی کو کسی نے پوچھا تسی کون ہو؟ خالد بن ولید نو بھی جرجا نامی جگہ یرموک اس سے بسالات پوچھا خالد آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا تے کریم آدمی دھوکہ نہیں دینا, کیونکہ جنگ بڑی تیار سی. وہ کہا میں تمہارے سامنے آ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, تسی جھوٹ نہیں بولنا, آزاد آدمی ہو. میں سنے اچھا بندہ دھوکہ نہیں دینا, اے نو میں تمہارا گل کرا تسی میں تلوار مار دو. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے آسمان سے تمہارے نبی پر تلوار نازل کی ہے اور وہ تلوار آپ کے نبی نے آپ کو دی ہے, آپ جس طرف جاتے ہیں ہر چیز کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں.
کیوں جی گل نے پھر حضور دی کی تھی اے نہیں کہ خالد تیرے بازو میں بڑی طاقت ہے سنا تیرا خاندان بڑا بڑا ہے انہوں نے اپنا ماں انہوں نے پوچھا دسو آسمان کو اللہ نے تلوار نازل کی تھی وہ تلوار اللہ نے اپنے نبیوں تے پھر نبی نے تو دی تھی خالد بن ولید فرمان لگے نہیں انج گل نہیں گل وچ ہو رہے اور میری گل دی سمجھ آئی جڑی میں کہنا گل وچ ہو رہے انہوں نے کہا انج گل نہیں تو انہوں نے کہا فیما سمیت سیف اللہ پھر تہاڈا نام اللہ دی تلوار کیوں رکھا گیا خالد بن ولید گل کی تھی فقال رسول اللہ لی انت سیف من سیوف اللہ میں چلیا گل وچ ہو رہے میں نے رسول اللہ فرمایا سی کہ خالد اللہ دی تلواراں وچ تلوار ہے خالد بن ولید کی ٹوپی ڈھا پہ جے منہ کے صحابہ کا ٹوپی تلاش کرو فیضا یا کلام صبح خلقت اور پرانی ٹوپی صحابہ کے اس پرانی ٹوپی واسطے تو اتنی محنت کرائی آپ نے فرمایا نہیں گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے میں کہا گل وچ ہو رہے انہوں نے کہا کی گل ہے فرمایا اس ٹوپی وچ رسول اللہ دے بال مبارک اے گل میں تو جدوں بھی پوچھا انہوں نے کہا دسو جی تواڈے نبی دی شان کی دسو جی تواڈے نبی دی شان کی ایتھے مولوی کہندے مینوں منو پیر کہندے میرے مرید بنو حضور دیاں گلاں کیتیاں ہوندیاں تے چلو اینج ہونا اسی اپنی دستے رہے سانو منو سانو ساڑھے حضرت صاحب فلانے ساڑھے حضرت کے اتنے مرید ہیں میں کہوں مرید پھر اسلام دے کم دے کوئی نہ آئے ایدے دے بڑھے صحابی بھی اسلام دے کم آ گئے ہاتھ کٹے ہوئے بھی اسلام دے کم آ گئے نابینے بھی اسلام دے کم آ گئے اے لکھاں پھر کس واسطے پال کے رکھے نے جدو رسول اللہ دی عزت واسطے بھی کم نہ آئے زنا دے بل پاس ہوئے کم نہ آئے سورہ توبہ تے انفال کٹی گئی پھر بھی پاس نہ ہوئے اے جناب غیرت تے قتل ہوتے کیا کہ جناب ایک انہوں معافی نہیں ہو سکتی اے بل بھی پاس ہوئے تے تسی کوئی نہ بولے تے دسو پھر کیڑا موقع ہونا ہے جدو تس تواڈے مرید تے تسی باہر نکلنا ہے جے تو شام دے حالات پیدا ہو جان گے اس ویلے پھر کدھر نسل دی راہ بھی نہیں لبنی ہاں اے میری گل یاد رکھنا آج موقع ہے پوری پاکستانی کھڑے ہون اور حضور دی عزت تے کھڑے ہون جنہاں اپنے نبی دی عزت تے کام نہیں کیتا انہاں دا بچنا کچھ نہیں ابھی شک میری گل نوٹ رکھنا ہاں میں لکھ کے تانوں دے دا گل ہاں جنہاں اپنی پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنی عزتاں تے اپنے جناب میں مرید تے اپنے مدرسے جنہ بچائے ہر شہر ختم ہو جانی انہاں نوں نسن دا موقع بھی نہیں لبنا اس دن انہاں نوں یاد آنا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ اوئے اساں کی کیتا اپنی پگڑیاں بچائیاں سن اس ویلے تو پگڑی نہیں سی اترنی اسلام پگڑی نہیں اترن دیندا مصعب بن عمیر میدان عہد وچ کھڑے حضور نے فرمایا مصعب ادھر آؤ اور مصعب تے ایسا نہیں ہو تے فرشتے سن عرض کی تھی حضور تسی مصعب نو بلایا تے میں مصعب کوئی نہیں اللہ اللہ فرمایا یہاں کیسے جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہو عرض کی کہ جب مصعب بن عمیر شہید ہونے لگے تو اللہ رب العالمین نے مجھے یعنی فرشتے کو کہا دوڑ کر جاؤ میرے نبی کا جھنڈا نہیں گرنا چاہیے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری اور خامۂ قدرت کا حسن دستکاری اور کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری لو جی اے جڑی تصویر اعلیٰ حضرت بریلوی بیان کی تھی سبحان اللہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی فرمانے حضور کا چہرہ انور کیسے تھا حضور کی زلفیں کیسی تھی حضور کی ابرو کیسے تھے حضور چلتے کیسے تھے حضور کا لہجہ کیسا تھا حضور سخی کتنے تھے اور جب کوئی اچانک دیکھتا تو کیا کہتا جب قریب آتا تو پھر کیا کہتا آن علی ابن ابی طالب مولانا پڑھ دے
عن علي بن ابي طالب قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد الكذب ولا بالصبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب اضعد العينين اهدب الاشفار دليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تطلع كانما ينحط من سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجرد الناس صدرا واصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول النائب لم أر قبله ولا بعده مثله خامہ قدرت کا حسن دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری جی دبئی میں مسلم کانفرنس ہو رہی ہے جس میں قیدیانی کوئی مضمون میں کی کرا جنہاں کو جلے میں تو گل ہی کر سکنا میں تے میرے خلاف تو کتے تک انہوں نے تکلیف ہوئی کھڑی بہت زیادہ میں قیدیانیوں کے خلاف گل کرنے لگا میں اس تو فاتحہ کی گل کر سکتا میں قیدیانیوں تو سنو جی مرزائیوں کے خلاف میں گل کرنے لگا اپنی ذمہ داری تھی مولانا تو ساڑھے ذمہ دار میں اپنی میرا نام خادم حسین رضوی اساں زندگی نو کی کرنا چلے اج ہاں کیوں جی اساں زندگی نو کی کرنا جدوں حضور دے دشمن ختم دے تاج نو پہن والے انہاں نو بھی ایتھے جناب پروٹوکول دتے جان اور انہاں نو بیٹھ برا کیا جائے اور وہ بھی مسیتاں تے چڑھ کے 12 ربیع الاول نو فائرنگ کرن تے بڑے حضور دے نام تے ملک سانو قوم بھی کہے ہلکی بات کرو حکمران تو کہنے ہی کہنے انہوں نے ہلکی بات کرو ایسے جڑے جتنے حکومتی چمچے بیٹھے ہونے وہ لکھی جا رہے ہونے مولانا لکھنے دی ضرورت نہیں ٹیپ کر کے سناؤ اپنے ابا جی بالکل کیوں بے شک سانو کسی دی باہر ہی کوئی نہیں کدی آیا باہر تے تاں آوے جب یہ سدا رہنا ہوئے جہاز میں چو چو کر دے بھی تو لوگ مر گئے کیوں بے شک آج میں پڑھے سی آج بار لکھے سانگ لے ایک منڈے نے وہ کانے ٹوٹیاں لا کے موبائل سن رہے سن تو ٹرین گزر گئی کیوں جی ٹرین تو انجے بھی گزر جانی آن منڈے ہوں تو ممتاز بھی تو پھندہ پایا نا ممتاز بھی تو پھندہ پایا ایسی پہچان ہی ہے جے نہیں ہوئی ایویں ڈاکٹر نے کیا ہوتا جبڑا لے جاؤ تو ممتاز جب ہمارے ہاں ساری دنیا جان دی سی ہے ممتاز واجی تیرا نام رہے گا 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 12 ربیع الاول شریف والے دن غازی ممتاز صاحب کی قبر تے کم از کم 50,000 بندے نے حاضری دی انہاں دے ابا جی نے میں نے دسیا اسی جام کہنے لگے دساں کی ہویا میں کہ ہوا کہنا مری تک جلوس آئے سبحان اللہ کہنے اسی تو انہوں نے استقبال کر کر کے تھک گئے لوگ ہوئے 12 ربیع الاول شریف تے ممتاز دے نظام سے کیوں آئے گل وچ ہو رہی بیٹھے جب تک سورج چاند رہے گا سبحان اللہ اے ممتاز سارے نو گیا ڈھا اے تاں جو تھم قیدیانی بھی جمع ہو رہا ہے مسلم کانفرنس جمع ہو رہے انہوں نے کرنا کہ وہ تو بیٹھ کے یہی کرنا ہے برما کے مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے جی یہ کوئی تھوڑا عثمان غنی کی شہادت کی خبر آوے تو رسول اللہ فرمانے تھے موت ہوتے بیٹھ کر سارے عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے اسے تھوڑی کسی نے بہت پہلے او اسی برما کے مسلمانوں کا بدلہ لینا اور شام کے مسلمانوں کا بدلہ لینا
افغانستان کا بدلہ لینا ہے، ایران کا بدلہ لینا ہے، شام کا لینا انہوں نے تھوڑے ایران کے بدلے لینے ہوتے اتنے بیٹھ کے جناب فوج سٹار ہوٹل ہے مسلم سرکار تقریر کریں گے، تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا۔ ہاں بالکل، مولوی تقریر کر کے فارغ، نعت خان نعتہ پڑھ کے فارغ، قاری ہاتھ رکھ کے فارغ، امام تبرک کا کے فارغ۔ برما وال کے لے جانا ہے چلے ہوئے، ہاں برما وال ہو جائے گا جنہیں پیٹ ہوتے پتھر بدے ہوئے گا، 20 قسم کے کھانے کھا کے نیند آنی آن کے برما وال لوگ چلنے چلے ہوئے۔ ہاں میں سچی بات نہ گل کر رہا، کسی نے بھی برما وال نہیں جانا ہے کانفرنس ہے، اسے واسطے بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رمیا ہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ ہاں انہوں نے یہ سکھانا ہے کہ امن سے رہو، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ تو اس واسطے اتنے نہ جمع ہونا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید الحمدللہ کے والناس تک ایک آیت بھی نہ ملی تو پیش کرن ایک آیت جہدے وچ اسلام کہندا ہوئے مسلمان سر جھکا کے جیون، یہ کہتے ہیں پورے قرآن کدھر بھی کوئی نہیں مسلمان سر جھکا کے جیون، قرآن تو کہتا ہے مسلمان سر اٹھا کے جیون۔ اقبال کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شرابہ۔ ایک گل وچ ہو رہے جڑی ایسا سارے سکالر نال بھی کیوں جی جب جنگ یمامہ ہوئی تے صحابہ سکالر جمع کیتے ہوتے کہ سکالر کیڑے نا صدیق اکبر فرمایا بدری ہوے یا غیر بدری ہوے نکلے ہو تو میدان یمامہ میں ایتھے کہندے نہیں حضرت صاحب مولوی خادم بڑا قیمتی، مولانا دی پگڑی تو کوئی نہیں قیمتی، اے مولانا دی زلفاں بھی کوئی نہیں قیمتی، انہاں دی زلفاں تو نپ کیوں نہ گھسیٹیا، مولانا نوں میرے نال تھانے وچ جانا پیا۔ تو جڑے مولوی اندر بیٹھے رہے انہاں دا ٹائم بھی گزر گیا، میری والدہ کہندے نے پترا جی نے دودھ پیتا رات دی بھی گزر گئی، جی نے پانی پیتا رات دی بھی سبحان اللہ تو سارے دی مولانا ساڈی بھی گزر گئی بے شک جی، تے جڑے اندر بیٹھے رہے چو چو کرتے رہے حالات نہیں ٹھیک تے گل انہاں دی بھی گزر گئی، اوتھے نہیں آنا اسرائیل۔ اے جڑے بڈھے روزانہ 20 ٹیسٹ کرا دے ڈاکٹر رکھیا جی آج بلڈ پریشر 1 منٹ اوپر ہو گیا 1 منٹ تھلے ہو گیا، تے او بڈھے کدی نہیں مرے، جڑے ہر ویلے دل چیک کراندے انہاں دے دل کدی نہیں پھٹیا، نا جو قضا ایت طبیب ابلہا شود ہاں دوا در نفع خود گمراہ شود۔ مولانا روح فرماندے نے جدوں تقدیر آوے نا تے موت آوے ڈاکٹر بھی جھلے ہو جانے، ٹھیک ہے ایتھے لانا سی دوسری طرف لا لو، موت تے آنی ہو ڈاکٹر جڑے 24 گھنٹے ٹیسٹ کرانے انہوں نے موتاں کدی نہیں آئیاں، موت تے آوی لیکن چوں کرتے ہوئے آ گئی۔ میں پوچھا غازی اپنا اقبال کو، میں کہتا ہوئے اے جڑا ساری زندگی کا میرے اللہ کے راہ میں انہاں نوں کدی نہیں آیا رسول اللہ کا بھی راہ ہے، کسی نے نہ انہاں کو سنیا ہوگا اللہ کی راہ۔ میں کہتا ہوئے تے سارے رشتہ دار جفے پا کے روندے رہے، ساڈا اللہ کی راہ میں چلانے والا چلا گیا، او ایئرپورٹ تے بھی جناب حال فریاد پئی۔ میں ملک بشیر صاحب کو پوچھا، پیر افضل قادری صاحب دی والدہ دا جنازہ سی، ہزاراں علماء مشائخ موجود سن، میں کہا بابا جدوں تیرے پتر دا پھانسی ہو گئی تے واپس لے آئے ممتاز نوں چک کے تے تو رویا، ملک بشیر صاحب دونوں کہنے لگے ہنس کے کتنے رویا مولانا؟ میں کہا جی او پتر مرے تے لوگ رو پون، ملک بشیر کیوں نہیں رویا؟ بس اتنی بات، ملک بشیر کیوں نہیں رویا؟ کیوں جی یہ تے اچانک گیا تو بہنا سامنے روانہ کر رہی سن، بہنا بھی بڑیاں بہنا سن، ممتاز تو سب تو نکل سی نا، بہنا بھی روانہ کر رہی ہیں، 5 سالہ پتر بھی جا رہا، برا بھی جا رہا ہے، بابا بھی جا رہا، ممتاز ہے کیوں چلے ایک تے اچانک مریا نا جناب، ایک سابو مدر روانہ کر رہے ہوئے کہ جاؤ جی پھندے تے لٹک جاؤ۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہ اقبال ہے کی بڑھیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 عقل میں آپو جستجو عشق ایسے گل کے تو پورا کفر پریشان ہے، ممتاز رویا کیوں نہیں؟
इंजन चलिया मैं कहा इकबाल फंदा भी कभी किसे चुमया कहने लगा नहीं फंदे ना सुन के लोग वैसे मर जाते मैं कहा फिर मुमताज क्यों चुमया कहने लगा तेरी निगाहें नाज से दोनों मुराद पा गए 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 अकल किया तो जुस्तजू इश्क हुजूर इज़्तिराब मैं कहा इकबाल फंदा काले इकबाल भी कभी कोई हंसया कहने लगा नहीं मैं कहा मुमताज क्यों हंसया कहने लगा तेरी निगाहें नाज से दोनों मुराद पा गए 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 पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब दे वाले साहब वालदा दे जनाजे थे मैं मलक साहब को हजारों उलमा ते मशाइख की मौजूदगी पूछा मैं कहा लोग कहने मुझे खातिर जब अपने को गल करना मैं कहा दसो जी जब मुमताज नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉੱਠ ਪਈ ਸੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ सुभान अल्लाह हाँ मैं हजारों के सामने पूछा ताकि दुनिया गवाह हो जाए कहने लगे जब मेरे पुत्रे नूं लियाए ना भी ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ मैं कहा इकबाल ये भी कभी होया पुत्र फांसी तो आवे ते क्यों कभी दूल्हा बन के आया कहता तेरी निगाहें नाज से दोनों मुराद पा गए 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 अकल किया तो जुस्तजू इश्क हुजूर इज़्तिराब लो जी गाजी मुमताज दे इस तरह उठन दी बरकत नाल वाह मैं हदीस पाक पढ़ा ली सुभान अल्लाह लंबी पढ़ा कि छोटी पढ़ा लंबी सुभान अल्लाह अनिल हसन इब्न अली इमाम हसन बोल अनिल हसन इब्न अली قال سألت خالي هند بن أبي आला وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه تلال والقمر ليلة البدر أفضل من الربوع وأكثر من المشذب عظيم الحامد رجل الشارع فرقت عقيدهم فرقها وإلا فلا يجاوز شعر شحمة أذنيه إذ وفره أظهر اللون واسع الجميل أزج الحواجب بصوابها من غير قرن بينهما يركم يدره الغضب أفنى العلمين له نور يحسبه من لم يتعمله أشم كسر لحية سعد الخدين ضلي الفم مفرج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطل متماسك سماء البطن والصدر عليل الصدر وعيد ما بين منكبين ضحم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عالي الصديين والبطن مما سوى ذلك أشر الزراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الله صراح بجسر الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شاعر الأطراف حمصام الأخمسين مسيح القدمين يقبل عنهم الموت إذا زال قرن يخطو تكيفا ويمشي هولا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب فإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوع أصحابه يبدأ من نبي السلام لبيك
الطيف سرى من طلعته والشذب قضى من وفرته اذ وفره اظهر اللون. امام حسن نے ایک گل کی تھی جب پیر میرے علی شاہ ویکھیا انہاں زلفاں نوں پھر پیر صاحب نے بنا الطيف سرى من طلعته والشذب قضى من وفرته فسكت هنا من نظرته نینا دیا فوجاں جد چڑیاں نظر الى اللہ اکثر من نظر الى السماء. امام حسن نے ایک گل کی تھی پیر میرے علی شاہ نے کیا الطيف سرى من طلعته والشذب قضى من وفرته فسكت هنا من نظرته نینا دیا فوجاں جد چڑیاں اذ وفر وظهر الله الناصر الجميل ازجت حوالي الصالح امام حسن فرماتے ہیں میرے نانے جان ابرو اتنے سونے اتنے باریک میں پیر صاحب کو فرمایا تسی کی ویکھیا فرمایا تو ابرو کا اس مثال سنجت نو کے بیاد تیر چھگن لبا میں کر کیوں جی حضور دا منہ دلی الفم. امام حسن نے فرمایا میرے نانا جان دا بندہ منہ مبارک ویکھدا سی تے پھر ویکھدا ہی رہ جاندا سی. میں پیر صاحب نے پوچھا تسی کی ویکھیا فرمایا تو ابرو کا اس مثال سنجت نو کے بیاد تیر چھگن لبا سرخا کھانے لال یمن چپتا موتی دیا ہلڑیاں. امام حسن نے فرمایا مخلج الاسنان کہ میرے نانا جان دے جڑے سامنے والے دند مبارک سن نا انہاں وچ تھوڑا جہا وقفہ سی مخلج الاسنان. تے میں پیر میرے علی شاہ صاحب کو پوچھا تسی کی ویکھیا فرمایا تو ابرو کا اس مثال سنجت نو کے بیاد تیر چھگن لبا سرخا کھانے لال یمن چپتا موتی دیا ہلڑیاں یفتر مثل حب الغمام. دوسری حدیث سے امام حسن فرماتے تھے تو میرے نانا جان گل کرتے سن نا اینجے آپ دے دان مبارک نے محسوس ہوتا سی جے آسمان تو چٹے اولے برس. وہ بھی حدیث پڑھ دیں وہ بھی میں حدیث پڑھ دیں وہ میں آج پڑھی سبحان اللہ. آخری سب تو بڑی ہے چوتھی امام حسین عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي عامر وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا صدور ولا تفسير ليس بالكافي ولا بالمهين يقيم النعمة ويتقى لا يظن منها شيئا غير أنه لم يكن يظن زواكا ولا ينبع ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لكذب شيئا حتى ينتصر له ولا ينظر لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفي كلها وإذا تعجب كذبها وإذا تحدث انتصر بها وضرب براحة يمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا أعرض وأشاح وإذا فرغ رد الأرض الجل تحكي التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. شاہ صاحب کہنے لگے بھائی امام حسن تے پھر ویکھیا بھی صحیح تے پھر بڑے بھی آئے تے پھر اپنے مامو جان کو بھی پوچھا تے میں تے بڑے عرصے بعد آیا تے پھر میں کہا بھائی میرے کو تے اتنی لمبی گل نہیں ہو سکتی میں کہا کچھ تو بیان کرو نا. میں سورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھا رب دی شان کھا شان سب پڑھیا یہ صورت ہے بے صورت تھی صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جیسے اس صورت تھی بے وحدت پوریاں جل گھڑیاں دس صورت را بے صورت دا توبارا کی عین حقیقت دا پر کم نہیں بے صورت دا. ساری زندگی اللہ کی رائے کرتے رہے پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی بیویاں موتی لے کریاں قرآن حضرت علی کرے یا مجرد الفسانی کرے یا پیر میرے علی شاہ کرے. پیر میرے علی شاہ صاحب آخر تے پھر روندے ہی رہے بیچارے
ہاں جی لاہو مخت مخطط خود یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سلام ایک آپ سے بیر نشان کر سکتا بے شک ساڑھے نا تھان کہنے حضور اکھاں دا بوا کھولیا تھک گئیاں میں کہ کم کی کیتے ہوئے اللہ نے کی کم کیتے ہیں اسی آج تک کرنے حضور کی ناموس واسطے باہر نکلتے نہیں گئے پھر میرے نشاہ انگریزہ نہ ٹکر لئی انگریزہ دا لگے ہویا پودا ہو کھیڑ کے اگلا دیتی پھر میرے نشاہ تھا رات محمد عربی کا غلام آیا انہاں دی سلطنت تے سورج نہیں سی غروب ہوندا پیر میرا علی شاہ موٹے تے جناب رومال رکھ کے پگڑی باندھ کے گورڑ شریف تو چلے نہ ہٹو نہ بچو نہ آگے نہ پیچھے میں آکھا جی کیڑی پاور نہ چلے ہو فرمایا جنہ مال کا حکم دیتا انہاں دی پاور نہ چلے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ میں کہا جناب اتنے ایجنسیاں کمان 14 اگست کا جلسہ بھی جائز ہے ایجنسیاں کمان تے جناب تے مارے چڑھ بھی جائز ہے ایجنسیاں کمان تے 16 دسمبر تک بھی جائز ہے او دے واسطے بساں بھی آنیاں جائز ہے تے میں کہا صرف ناجائز کا ایجنسیاں کمان تے سب کچھ جائز ہے کیونکہ پیچھے چابی جو ان کے پاس ہے میں پیر میرے نشان کو پوچھا میں کہ جی تہاڈی چابی کتے کول سی تانوں کولے چلی تو کون لے آیا فرمایا وہی لے آیا جنہوں نے کہا کہ میں دعویٰ کیتا میں کہا کانیا اور تو کہنا میں نبی ہوں میں صدیاں بعد غلام ہوں میں اللہ جنہوں قلم خود چلے حق تے میں کہا جی کدی پاور نال کیا میں ایجنسیاں دی پاور نال نہیں کیا گل وچ ہو رہی مولانا ہے جڑے جلسہ کرا رہے ہیں ایجنسیاں دی پاور نال چھوڑا جڑے ایجنسیاں دے ٹول پیٹ کو خود پریشان ہے کیا ہو رہا ہے میں کہا حضور کی شان بیان کر رہی ہوں کیوں جی ہم سے اگر مگر تو ہوتا نہیں ہندوؤں نے بٹھا کے یہودیوں نے بٹھا کے کیا اسلام امن کا درس دیتا ہے میں تو کتنے نہیں پڑھے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام تے بڑھے نو جنگ جلدو وچ لے جاتا نبی نے بھی جنگ جلدو وچ لے جاتا کیوں جی جنگ قادسیہ وچ لے جاتا بے شک کیوں جی ہاتھ کٹے نو بھی لے جاتا پتراں نو بھی لے جاتا پیو نو بھی لے جاتا جے ختم نبوت دا مسئلہ ہوے تے مایوری بھی چل پیندے حضرت ام عمارہ بھی چل پیندیاں پہلے 11 زخم حضور دے وجہ تو کھادے میدان او دے حضور دا دفاع کردیاں 11 زخم لگ گئے ام عمارہ اے مسلماناں دی ماواں جڑی پتراں نوں کہندے باہر نکلی اے مسلماناں دی ماں میں دو پتر تے شوہر لڑن آیا بیٹھا پتہ چلیا حضور تے حملہ ہو گیا خود بھی آ گئیاں پھر تماشا آ کے نہیں دیکھا رسول اللہ دا دفاع کیتا اس انداز وچ دفاع کیتا کہ حضور نے دعا دیتی سارے گھر والے نے برکت ہوئے عرض کی تھی آج یہ دعا نہیں چاہیے تھی آج یہ دعا چاہیے جنت جس مقام میں آپ نے رہنا ہے جگہ چاہیے تو کیڑی مان تے کہنا قبر جانے یا نبی جانے تو کیڑے مانا تے لوگوں نے جناب سود خورا حرام خور کو ایک تتی چھوڑ دیں کہنا اے بھی عاشق رسول ہے عاشق رسول میں ہمارا سبحان اللہ ہاں جی حضور کا دفاع کر دیا حضور نے فرمایا اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ یا اللہ جنت میں جس مقام میں نے رہنا ہے ان کو میری غلامی عطا فرما ام عمارہ اتنی خوش ہوئیاں عرض کی تھی بس 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 لا ابالی ما اصابنی من امر الدنیا آپ حضور دنیا میں جو مرضی ہو جائے بس یہی دعا چاہیے تھی جو آج مل گئے سبحان اللہ پھر اپنا پتر بھی بھیج دیتا ختم نبوت دکھا دے ایسے تو بات ہی ہو رہے بے شک حضرت حبیب بن زید گئے نہیں جی بے شک گئے حبیب بن زید گئے انہیں آپ کو گرفتار کر لیا وہ کہنے لگا کلما قال له تشهد انی رسول اللہ جدوں بھی وہ بکواس کرتا سی تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں آپ فرمانے لا اسمع وراکا یہ لفظ بھی مل گئے میں لا اسمع وراکا کی بک بک کی تھی جانے تیری بک بک میں نے سنی نہیں کوئی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تلوار لے کے اتنے کھڑا ہو گیا مسلمہ قذاب کلما قال له تشهد انی رسول اللہ جدوں کہنے سی کہ میں تو گواہی دینا ہوں فرمایا کی بکواس کرنا جدوں کہنے فیضا قال له تشهد ان محمد رسول اللہ جدوں کہنے سی نا بتاؤ تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ حضور اللہ کے رسول فرمایا ہاں اور ایڈا غصہ آیا تلوار لے کے کھڑا گیا قطع عضوا اللہ آپ دا ایک عضو نے کٹیا حتی قطع یدیہ من المنکبین ورجلیہ من البرکین ایک ایک عضو کٹیا آپ کا اینجن عضو کٹ دیا
ایتھے تک بازو کٹ دیتے، ایتھے تک لتاں کٹ دیتیاں، تے ہر باری پوچھتا سی دس میں کون؟ آپ فرماتے تو کون ہے؟ رسول دے رسول اللہ ہی ہے۔ پھر این ختم نبوت تے گل ہوتی نا، گھر بیٹھ کے ختم نبوت پر باتیں کرنا۔ ہاں آپ دا پھر ثم احرقہ بالنار، پھر اتنا جسم بچے انہیں آگ بھی چھوڑ دیتا، آگے چھوڑ دیتا۔ رفیق لذالک لا ينزع عن قولی ولا يرجع عما بدا بی حتی مات فی النار۔ جڑا پہلے دعویٰ کیتا سی نا ایتھوں کٹ دیاں، آگے جلدے بھی پھر انہیں پوچھا دس میں کون ہوں؟ میں کی کتیا بھونگا، تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہی ہے۔ اے مسلمانہ دیا مامان، 11 زخم آبو کھاتے، پتر پہلے کٹوایا پھر جلوایا، ایک ہی پتر بچہ حضرت عبداللہ تے جنگ یمامہ ہوئی تے آپ فرمایا میں دوسرا پتر بھی دینا ہے۔ میں کہا اقبال 11 زخم کھا کے ایک پتر کٹوا کے جلوا کے مایوی پھر کیوں کہہ دینا اور پتر دینا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ صدیق اکبر اجے تک انہوں نے قدر و قیمت نہیں بھولے، اسی ممتاز کو پھٹے چاڑ کے حضور کی عزت کی کیڑی قیمت پائیے۔ آج بھی تو ہمیں حساب دینا ہے، کل بھی دینا ہے، تھوڑی نسلوں بھی دینا ہے۔ جب یہ صدیق اکبر کو گئیاں نا کہ میں جانا چاہتی ہوں جنگ یمامہ میں اور اپنے ہاتھ سے مسلمہ کو مارنا چاہتی ہوں، عورت ہو کے مارنا چاہنیاں۔ صدیق اکبر فرمایا کہ قد عرفنا کے وعرفنا جرأتک، فرمایا سانو میدان حدیبیہ اوت بھولیا کوئی نہیں، تے حبیب بن زید دی شہادت بھولی کوئی نہیں۔ اسی تو آنو بھی جان دیا، تھوڑیاں بہادریاں بھی جان دیا۔ ایتھے تے پتراں بخار ہو جائے تے ماما آنسو بہا بہا کے اکھاں چھڑ دینیاں، تے تو پتر کٹوایا بھی صحیح، جلوایا بھی صحیح، تے خود زخم بھی کھا دے، پھر دوسرا لے کے پھر جانی۔ ہاں آپ نے فرمایا میں درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتا، فاخرجی علی بسم اللہ، میں آپ کو سلام کر دوں گا، آپ جائیں۔ کیوں جی؟ پھر حضرت عمر کا دور آیا تے سونی جی چادر آ گئی، ہاں جی سونی جی چادر آ گئی، تے صحابہ نے کیا انہوں نے دے دے، انہوں نے فرمایا نا 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 میں عمارہ نو دینی، ایسے نہ صدیق انہوں دی قدر بھولے نہ عمر بھولے، تسی حضور دے عاشقان جنہیں اس طرح دے پہرے دیتے، تسی انہوں نے پھٹے کر دے۔ پھر موٹر وے دے افتتاح کر کے کہتے ہو ہم نے قوم کی بڑی خدمت کی ہے کہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ جس وقت ممتاز رسول اللہ دے کول کھڑا ہوئے گا تو تساں کس منہ نال حضور دے سامنے جاؤ گے، حضور صاحب سے بات کرو۔ ذلیلو تو سب امت مسلمہ دا سر کٹوا کے رکھ دیتا۔ آج تے موقع سی کفر نو جواب دین دا کہ اوئے یہ 1929 نہیں ہے، یہ 2016 ہے۔ 1929 ذلیلو تم تھے، اب محمد عربی کے غلام ہیں، اب عاشق پھٹے نہیں لگائے جائیں گے۔ کام تو آج تھا جواب دینے کا، لیکن ان غلاموں کو کیا پتا تھا کہ عمارہ کی عزت کیسے ہوئی۔ ہاں جی، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے حضرت عمر فرمانے ہوں گے سن، حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں کان ابو بکر اذا ذکر یوم احد قال ذلك اليوم كله لطلحہ، صحابہ سے نہ بولے افضل الخلق بعد الرسل، جدو بھی میدان احد کا ذکر فرمانے سن ام المومنین فرمانیاں میرے ابا جی کہتے سن احد والا دن تو سارا ہی طلحہ لے گئے۔ اتنے میں یار ہی ایسی قسم یاد رکھیں گا۔ آج تسی سارے اسلام ان پسے پوچھ سکتے تھے ساڑھے تے پاک نہیں، ولی خادم تقریر نہیں کرے گا، کیوں جی ولی خادم نہیں کرے گا، فلاں علاقے میں نہیں جائے گا، ولی خادم نہیں جائے گا تو دین ڈھہ پینا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تسی کی سمجھو خادم کا پابندی تو اور اللہ پیدا کر دے گا، اور بڑے بڑے شیر اللہ اسلام کا کام تو ہونا ہے۔ انگریزاں مولانا نے جسم تستری پھیر کے مرچن نمک بھر کے کیا بابا مار دیں گے کہ فائدہ نہیں کافی؟ آپ نے فرمایا ذلیل کے بچوں کیا بات تم کرتے ہو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چلن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔
مولانا جسم کی استری پھیری ہوئے انگریزاں پھیری ہوئے وہ بھی کولے کی استری ہوئے پھر مرچاں تے نمک بھرے ہوئے پھر پھانسی دا پھندا لگے ہوئے پھر بابا انجن کیوں چلے آ میں اقبال کو پوچھا میں کہا راتی استری پھر جائے مرچاں تے نمک بھر دیں سویرے پھر بابا پھندے نو ویکھ کے کیوں چلے آ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دھونوں مرابا 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 لو جی حضرت ام عمارہ کیبلوں پر بیٹھ کر کنجریاں ممتاز کا مذاق اڑاتی ہیں کنجریاں بیٹھ کر ناموس رسالت کے خلاف بھونکتی ہیں یہ سارا کچھ نبی علیہ السلام کی عزت آبرو کے لیے توجہ جی حضرت ام عمارہ کہیں میدان یمامہ میں جب میدان یمامہ پہنچیا جب آپ نے فرمایا میں اللہ نال وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نال مسلمان مارنا ہے پتر ایک دے کے دوسرا پتر لے جا کے تو پھر اللہ نال وعدہ کیتا میں مارنا ہے آپ فرما دیا میں پوچھا وہ مسلمان کتے کھڑیا تو کہنے اشارہ کیتا نے وہ کھڑیا آپ فرما دیا میں دوڑی تلوار پکڑ کے رستے مسلمان کا ذات ایک بندہ آ گیا انہیں میرا ہاتھ کاٹ دیتا اور 12 زخم انہیں میں تلواروں دے اور نہ دیتے واللہ ما رجتو فرمایا میں لڑکھڑائی بھی کوئی نہیں حتی انتہے تو الى الخبیث یہاں تک کہ اس خبیث کے پاس میں پہنچ گئی اے مسلمانہ دیا ماما اے مسلمانہ دیا دیا اے مسلمانہ دیا ماما بچے حالات نہیں تھی جدو حضرت ام عمارہ 12 زخم اور کھا دے تے ہاتھ بھی کٹوا دیتا تے فرما دیا واللہ ما رجتو میں نے تو پتہ ہی نہ چلیا واو سریع فرمایا مریا پہ ایسی تے وابنی عبداللہ یمسح سیفہ تے میرا پتر عبداللہ اپنے کپڑے نال تلوار صاف کر رہے سی تے میں کیا ہو یا قتلتا ہوں فرمایا گستاخ رسول مار دیتا قال نعم یا امہ فرمایا ہاں جی مار دیتا ہاتھ بھی کٹے ہوئے تے فسجدت للہ شکرہ آپ نے فرمایا میں اسے بڑے سجدے ڈھائے پئی میں کہا یا اللہ تیرے شکر ہے تیرے حبیب کا دشمن مارا گیا میں کہا اقبال اور 10 ہوئے ایک پتر دے کے دوسرا نال لے جا کے ہاتھ کٹوا کے ایک 11 دے 12 کتنے ہو گئے 23 زخم لوا کے تے مائیوں نے پھر نہ چیخیاں ایک ہی بڑھیا عورت ہو کے نہ چیخیاں کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 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 اگر ریاض و جستجو عشق حضور و اضطراب لو جی گل میری ختم ہونے لگی حضور دی عزت ہوتے پہرا دینا ہے 70 سال ہو گئے تسی اگر مگر کرنے ظالمہ دا ساتھ دینے بدکارہ دا ساتھ دینے حضور دے دشمنہ دین دے دشمنہ دا ساتھ دینے ناموس رسالت دا غدارہ دا ساتھ دینے ہون موقع ہے ہون حضور دے غلامہ نال کھڑے ہو بے شک اے کان بند کر دیو
کوئی بھی بندہ گل کرے انہوں نے کہا حضور کی بات کر رہے بس حضور کی بات کر، حضور کے دین کی بات کر. جس دین کی خاطر میرے آقا کو لوگوں نے پتھر مارے میں اس دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں. بس اتنی گل ہے. تحیہ تسی کرنا ہے دین حضور کا تخت اتنے آ جانے. اے جی حضرت حبیب بن زید نہیں نہ سنی فرمایا کی کو بکواس کر رہے ہیں اینڈ کر جب امت اس دن آئے گی نا اس دن سے حضور کا دین اتنے چلا جائے. بس جدوں تک کان تسی اور طرف سننے ان کا بس بہت ہو گئی 70 سال اب انہیں جانا انہیں نہ. حضور کی بات کر، حضور کی بات کر. ہر بندہ یہ سمجھے میں حضور کے دین نو تخت اتنے لے آنا ہے. چلنا تو آڑا کام میں فرشتے آ جان گے. یہ وعدہ ہے. اسلام کی کنڈ کدی نہیں لگ رہی. ہاں جی تسی چلنا صرف تو سائیں تے بس اے اگر مگر نال دین نہیں آنا دین قربانی منگ رہا. تے اسی چکوال والے مسئلے ایتھے جڑے حکومتی مخبر بیٹھے انہاں نوں میں کہہ رہا کہ ساڈے بندے فوراً رہا کرو. بے شک. ہاں جی یہ نہ ہوئے تاریخ سے بہت زور پکڑ جائے تو اڑے باسے نہ رہے. آج ساڑھے باسے بھی ہے جتنے مسلمان انہوں نے رہا کرو. تے جڑا مسلمان مرزائیاں شہید کیتا انہاں جتنے مرزائی ہے انہاں دے خلاف پرچہ کٹو. پرچہ کٹ کے تے انہاں نوں سزا دو. وہ جڑا بچہ شہید ہویا اس دے 3 بچے چھوٹے چھوٹے سیمنٹ فیکٹری ملازم سی. ہاں جی سنیا دے پیسے تو ویسے نہ کھانا واسطے نہیں. ہاں تو کدی بھی کسی نے جا کے نہیں پوچھنا اس دن نہیں شہید ہے. صحیح بات. اب کہ جو تیرے بچے نال کی گزری وہ جو ترنول والا اتنے پہنچ گیا. ہاں تو جدوں خاکیاں کے خلاف جلوس نکل رہے سی نا ترنول ایک میاں والی کو گڈی تے بندہ آ رہے سی ڈرائیور انہیں پوچھا اتنے کی ہو رہا انہاں کہا کہ حضور دی خاکے بڑے نے خلاف جلوس کر رہے انہیں گڈی اتھی بلاک کی تھی شامل ہوئے پولیس نے فائرنگ کی تھی وہ شہید ہو. اس واسطے یہ فائرنگاں بھی ہوندیاں رہنیاں نے مسیطہ میں سپیکر بھی اترتے رہنے نے تے علماء نوں دہشت گرد بھی قرار لوگاں دیتے رہنا ہے. اس سے صورت ہے جدو حضور دا دین تخت تے بیٹھے ہوئے گا پھر عمارہ دے گھر صدیق اکبر چل کے جان. جدو صدیق اکبر جدو عمارہ واپس آئی نا جنگ یمامہ وچ تے آپ دے پوترے حضرت عباد نے پوچھا بھائی جی اتنے کی ویکھیا کیوں جی آپ نے فرمایا کی ویکھیا چند صحابہ خالد بن ولید کے پیچھے نماز پڑھ رہے سن باقی سارے خیمے میں زخمی پہ ہوئے سن. 1200 تے شہید ہو گئے سن. آپ انہیں ہمارا فرمانی ہے کوئی صحابی نہیں بچے جڑے شہید نہ ہوئے اور زخمی نہ ہوئے. تے گھر بیٹھے بیٹھے مرزائیاں نال یاریاں تے مرزائیاں دے بارے نرم گوشاں. اس واسطے مرزائیاں نوں اگر بہوں کسی دی رشتہ داری اپنے محلہ چ لے جان. بے شک اے پاکستان صرف حضور واسطے بنیا. بے شک. ہاں جی بہوں کسی نوں تو رشتہ داریاں کرو. ہاں اے پاکستان تے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پورے ریاست کیا ہوگا یہ حضور واسطے بنیا. قربانیاں بھی مسلمانوں دیتیاں مرزائیاں نہیں دیتیاں. ہاں مرزائی تے ملک دے بھی غدارن ملت دے بھی غدارن تے اسلام دے بھی غدارن. اسرائیل ایک مرزائیاں دے اج بھی سپاہی لڑدے ہیں. تسی کس گل تے ذلیل ہو مڑ کے مسلمانوں نوں مطلب انہاں دے خلاف پرچے کٹدے ہو. اے فیصلہ تاں ہی ہوئے گا جب تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا تسی ساتھ دیو. بے شک لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دے زیر انتظام اے جامعہ فاروقیہ رضویہ چل رہا اتنے حضور دے غلام پیدا ہو رہے. ہاں جی غیرت مند حضور دے غلام پیدا ہو رہے. علماء پیدا ہو رہے حافظ پیدا ہو رہے قاری پیدا ہو رہے. ہاں جی یہ تواڈے تعاون نال ہی ہے. ہاں جی اسلام دی خاطر انہاں دی بھی خدمت کرو. مدرسے دی انہاں میں نے کیا کوئی نہیں نہ اج تک انہاں میں نے کوئی گل کی. میں اپنی طرف اعلان کر رہا ہوں یہ اسلام کی خدمت کرو گے تو اسلام تہاڈی خدمت کرتے ہو. اسلام دے قرض کسی نے نہیں کدی رکھا. انہیں صحابہ دا قرض نہیں رکھا تہاڈا کدھر رکھا. صحابہ جو دیتے اسلام نوں تے جواباً اسلام نے جو نہیں دیتے کیسر و کسرا دے خزانے نے. سبحان اللہ. بالکل پکی بات اسلام دا قرض نہیں رکھتا. میرے جائے معذور بندے دا انہیں نہیں رکھی. کیوں جی میں میری ویل چیئر تسی رکھیا ہونا کسی چوک جتھے مینوں جان دا کوئی نہ ہوئے تے مینوں شام تک 100 روپے بھی کوئی نہ دے
تے میری ویل چیئر نو لوگ کیوں چمدے ہیں گل وچ ہو رہی سبحان اللہ میرا ایک نہیں تعارف ہے کتا پاک رسول اللہ ہاں جی گل تو یہ بھی ہے نا میں یہ بھی دعا منگتا ہوں ادھروں بھی آواز آ جائے واقعی کتا یہ تو میرا دعویٰ ہے نا یہ بندی مالکہ قبول بھی کیتا ہے کہ کوئی نہیں ہاں یہ تو میرا اج تک دعویٰ ہے نا میں کہا میں کتا پاک رسول اللہ کا جب مالک فرمان دے ہاں ہاں یہ کتا ساڈا ہی ہے گل پھر ہوئی لیکن اسی بھونکتے رہنا کدی تے مالک فرمان کے چنگا بھونکیا ہاں کدی تے مالک شاباش دے رہے گے نا اس واسطے گل اتنی ہے کہ ادھروں جدو بات آئے کہ اسلام نو کمی کوئی نہیں کسی شاید دی نوکران دی کمی انہوں نے کوئی نہیں اسلام دی خدمت کرو اسلام تو بڑی خدمت کرے گا اسلام تو آپ کتے کتے چک کے لایا جائے گا ہوں مولانا دستار بندی ہونی جی انشاءاللہ ہوں تیار ہو جاؤ دستار بندی ہونی یہ منظر بالکل اینجے طرح سکون نہ بالکل بے سکونی نہیں کرنی نظم و ضبط بھی کوئی شاید ہے نا چلو